جو ناچتی ہیں رنڈیوں کا ناچنا کیسا ہے؟ رنڈیوں کا ناچنا یہ حرام ہے، اور اگر کوئی ناچ رہی ہے سمجھے آپ تو ناچنے والی تو رنڈی ہوئی، لہذا اس فعل بد سے بچنا چاہیے، اس حرام کے ارتکاب سے بچنا چاہیے اور اس پر کنٹرول کرنا چاہیے۔ عرس میں بعض جگہوں پر رنڈیاں ناچتی ہیں اور بہت گناہ ہوتے ہیں، رنڈیوں کے ساتھ ان کے یار بھی آتے ہیں اور آنکھوں سے سب آدمی دیکھتے ہیں اور طرح طرح کے خیالات آتے ہیں، کیونکہ اچھے برے خیالات اپنے قبضے میں نہیں۔ ایسی اور بہت ساری باتیں پائی جاتی ہیں جن کو دیکھ کر سمجھے آپ، جن کو دیکھ کر بڑا افسوس ہوتا ہے۔ سنیے جواب، رنڈیوں کا ناچ بے شک حرام ہے۔ اولیاء کرام کے عرسوں میں بے قید جاہلوں نے یہ معصیت پھیلائی ہے، بے قید جاہل ہوتے ہیں، سمجھے آپ، اس لیے کہ شریعت سے انہیں زیادہ واسطہ نہیں ہوتا، الا ماشاء اللہ، سب کو نہیں کہہ سکتے، سمجھے آپ۔ تو وہ آخرت کو بھولے ہوئے ہیں، اسلام اور شریعت کو بھولے ہوئے ہیں، سمجھے آپ۔ اس لیے ضروری ہے کہ ان ساری چیزوں پر کنٹرول کریں، بلکہ مزارات پر تو ماشاءاللہ دین کی تبلیغ ہونی چاہیے، مزارات پر، خانقاہوں پر تو دین کا بڑے سے بڑا کام ہو سکتا ہے، سمجھے آپ۔ اس لیے کہ مزارات کے نام پر لوگ دے بھی دیتے ہیں، تو دین کے نام پر جو ہے لے سکتے ہیں، ان سے تعاون حاصل کر سکتے ہیں، زائرین آتے ہیں، مگر ان کے اندر احساس نہیں ہوتا، وہ سمجھتے یہ ہیں کہ ہم تو کم علم لوگ ہیں، سمجھے آپ، ہمارے پاس علم نہیں ہے، ہم دین کی خدمت کیسے کریں گے، سمجھے۔ تو دین کی خدمت کے لیے اعلیٰ علم والا ہونا ہی ضروری نہیں ہے، اچھی سوچ کا ہونا ضروری ہے۔ ارے کوئی اگر جاہل ہو، علم اس کے پاس نہ ہو اور سوچ اچھی ہو، سمجھے آپ، اور وہ مدد لیتا رہے سائٹ سے، علماء سے، تو کیا دین کا کام نہیں کر سکتا؟ دین کا کام کر سکتا ہے۔ ایک سوچ تو شاید یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے، سمجھے آپ، اور دوسری بات ہو سکتا ہے یہ ان کے ذہن میں ہو کہ ہمارا خرچہ پانی کم ہو جائے گا، سمجھے، آمدنی کم ہو جائے گی، نذرانے کم ہو جائیں گے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے نذرانے کم نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس میں اور زیادہ برکتیں عطا فرمائے گا، اس لیے کہ جب کام ہوگا تو لوگ اور زیادہ دیں گے، اور زیادہ دیں گے، اور زیادہ تحفے تحائف دیں گے، نذرانے دیں گے، سمجھے آپ، اور لوگ جو ہے دل سے محبت کریں گے۔ تو یہ گندی سوچ ہوتی ہے، اس گندی سوچ نے ہمارے معیار کو بہت گرا دیا، اور دوسرے لوگ جو ہے جب اعتراض کرتے ہیں تو ہمارا سر نیچے جھک جاتا ہے۔ لہذا مزارات پر، خانقاہوں پر دین کا بڑے سے بڑا کام ہو سکتا ہے، سمجھے آپ، وہاں سے دین کی تبلیغ ہو سکتی ہے، وہاں سے قافلے بھی نکل سکتے ہیں، وہاں غریبوں کی، یتیموں کی آہیں اگر مزارات پر نہ سنی جائیں گی تو کہاں سنی جائیں گی؟ غریبوں کے، یتیموں کے نالے اگر خانقاہوں میں بلند نہ ہوں گے تو اور کہاں ہوں گے، سمجھے آپ۔ تو وہاں تو دین کا کام ہونا چاہیے، دین کا کام ہونا چاہیے۔ جہالت کا دور دورہ ہے، اب اگر کوئی حق بات کہے تو وہ اس کو برا لگتا ہے، جبکہ حق بات کہنے والے کو بھی سنجیدگی کے ساتھ سمجھانا چاہیے، محبت پیار کے ساتھ، تاکہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ اس پر عمل ہو جائے، کہ لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے اچھی حکمت کے ساتھ اور بہترین نصیحت کے ساتھ، محبت پیار کے ساتھ۔ تو آج بھی اگر سمجھایا جائے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے بہت بڑا دین کا کام ہو سکتا ہے، کچھ نہ کچھ اثر تو ضرور پڑتا ہے۔ 100 کے 100 لوگوں پر اگر اثر نہیں پڑے گا تو کم سے کم 10-5 لوگوں پر تو اثر ضرور پڑے گا، سمجھے آپ۔ تو اسی کو اوڑھنا بچھونا اپنا سمجھنا چاہیے، دین کی خدمت کو، اور جہاں تک ہو سکے کام کرنا چاہیے۔ آج اگر ہماری مسجدوں میں بھی ہر امام صاحب ہر نماز کے بعد اگر ایک مسئلہ بھی مختصر 1-2 منٹ کا ایک مسئلہ بھی لوگوں کو بتائیں تو 5 وقت میں لوگوں کو 5 مسائل یاد ہو جائیں گے، اور ان 5 کو 30 سے ضرب کر دو، مہینے سے ضرب کر دو تو کتنے ہوئے؟ 30 پنجے 150 مسائل لوگوں کو یاد ہو جائیں گے، اور 150 مسائل کا مطلب یہ ہے کہ ہزاروں مسائل کا ذہن مل جائے گا، اور تو سال سے ضرب کر دو تو کتنے مسائل ہو جائیں گے۔ تو اس طریقے سے پھر جو ہے اپنی گفتگو میں بھی وہ
اسی کے تذکرے کریں گے، مسائل کے تذکرے ہوں گے، اچھی باتوں کے تذکرے ہوں گے، تو اس طریقے سے دین پھیلتا ہے۔ مدرسوں میں بھی محنت کرنے کی ضرورت ہے، طلباء کے لیے پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، جتنا پڑھایا جائے صحیح طریقے سے پڑھایا جائے، سمجھے آپ، مخارج و صفات کے ساتھ ہر طریقے سے اگر محنت کریں، ہمارے طلباء بھی اچھی سوچ رکھیں، اساتذہ بھی محنت کریں، ائمہ کرام بھی محنت کریں، مفتیان کرام بھی محنت کریں، اور مقررین، واعظین، ناصحین بھی محنت کریں، اور ارباب فکر و قلم بھی محنت کریں، نیتا بھی محنت کریں، سمجھے آپ، اور خانقاہی حضرات بھی محنت کریں، مفتیان کرام بھی محنت کریں، سمجھے، اور پیر لوگ بھی محنت کریں، تو دین کا کچھ نہ کچھ کام ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بہت بڑا کام ہوگا۔ اور جب اس حقیقت کو ہم سامنے لائیں گے تو انشاءاللہ بدعقیدگی بھی جو ہے، بدعقیدگی کا بھی جنازہ نکل جائے گا، اور پھر سنیت کا، اسلام کا پرچم پوری دنیا میں لہراتا ہوا نظر آئے گا۔ مگر ضرورت ہے محنت کی، ضرورت ہے خلوص کی، محبت کی۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ جو ہماری رضا کی خاطر، فینا کا لفظ بتا رہا ہے کہ ہماری رضا کے لیے خلوص و محبت کے ساتھ قد و کاوش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تو اللہ پاک فرماتا ہے ہم ان کے لیے بے شمار راستے کھول دیتے ہیں۔ سبل، یہ سبیل کی جمع ہے، راستے کھول دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ایک دو راستہ نہیں، بے شمار راستے کھول دیتے ہیں۔ اور راستے وہ صرف دنیا کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم دنیا کے راستے بھی کھول دیتے ہیں اور آخرت کے بھی راستے کھول دیتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، بغیر محنت کے کچھ نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا ما لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی ہے جو وہ کوشش کرے۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اس کو بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ ذرے ذرے کا حساب ہونا ہے، سمجھے؟ فرمایا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جو ذرہ برابر اچھا کام کرے گا تو قیامت میں اس کی جزا پائے گا، اور اگر غلط کام کرے گا تو اس کی سزا پائے گا۔ اور حدیث پاک میں یہ بھی فرمایا من طلب اللہ شیئا وجد وجدا، جو اللہ سے کسی شے کو طلب کرتا ہے اور جب وہ اس کی کوشش کرتا ہے تو وہ اس کو پا لیتا ہے۔ تو بغیر کوشش کے کچھ نہیں ہے، صرف ڈھکوسلے بازی ہیں، فرضی چیزیں ہیں، زبانی دعوے ہیں، زبانی نعروں سے سمجھے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ ہمیں جو ہے محنت کرنی ہوگی۔ نتیجے جو نکلتے ہیں وہ میٹنگوں سے نکلتے ہیں، مشوروں سے نکلتے ہیں۔ اللہ نے حکم دیا وشاور فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ، اہم معاملے میں مشورہ کیجئے، یہ حکم ہو رہا ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، سمجھے، مشورہ کیجئے، اور جب تمہارا مشورہ طے ہو جائے، عزم مکمل ہو جائے، تو بس پھر اللہ کے بھروسے پر اس کو شروع کر دیجئے۔ اللہ کے رسول کو مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، مگر پھر بھی مقدس صحابہ سے مشورہ فرماتے تھے تعلیم امت کے لیے۔ تو مشوروں سے مسائل حل ہوتے ہیں، میٹنگوں سے مسائل حل ہوتے ہیں، لائے عمل طے کرنے سے مسائل حل ہوتے ہیں، محنتوں سے نتیجہ نکل کر سامنے آتا ہے، خلوص کی بنیاد پر نتیجہ نکل کر سامنے آتا ہے، تقوی طہارت کی راہیں اختیار کرنے کی بنیاد پر جو ہے نتیجہ سامنے آتا ہے۔ اور جب انسان دل و جان سے خلوص اور محبت کے ساتھ محنت کرتا ہے تو کامیابی اس کے قدم چومتی ہے۔ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے، خلوص اور محبت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل خیر کی توفیق رکھے۔